الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في موضع آخر ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سب نام پیارے لاگ دینے سب نام پیارے لاگ دینے سب نام پیارے لاگ دینے اے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ جو نہیں اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ جو نہیں زر مالت شاہاں بھول جاندے زر مالت شاہاں بھول جاندے جو بن دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پتھر دل جے کول بھی آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے پتھر دل جے کول بھی آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے کافر بھی راتی چھپ چھپ کے کافر بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اور محبوب نے جد اعلان کیتا
صدیق نے سب قربان کیتا اور محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ہاں بارک تن دیاں لیرانو ہاں بارک تن دیاں لیرانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے۔ ہر بندے کے دل کی حسرت ہے، اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا، اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا، جاویکھ سنی او منظر جاویکھ رضوی او منظر جاویکھ رضوی او منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے، اے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوست اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ کے 2 ٹکڑے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ہر وقت ہر انسان کو، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہی آنی ہے۔ موت کا وقت اٹل ہے۔ جس بندے کی موت لکھ دی گئی ہے، جس وقت لکھ دی گئی ہے، جس لمحے اور جس جگہ پر لکھ دی گئی ہے، اس بندے کی موت وہاں پر آ کے رہنی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ وہ موت کا وقت اٹل ہے، وہ وقت پہ آ کے رہنا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے نا، پہلے پردادا ہے، پھر دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پوترا ہے۔ یہ آنے کی ترتیب ہے۔ دنیا میں آنے کی انسان کی ایک ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا جا رہا ہے۔ پردادا بیٹھا ہوا ہے، پوترا جا رہا ہے۔ دادی اماں بیٹھی ہوئی ہے، پوتری جا رہی ہے، دوتری جا رہی ہے۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہر انسان کے موت کا جو وقت ہے وہ اٹل ہے، لیکن جب موت آتی ہے نا، اس وقت جو انسان پر لمحات ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے واقعات بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ مختصر کرتا ہوں، آپ خود حیران ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت
چلتے چلتے ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ جب قبرستان سے گزرے تو کچھ احباب کہنے لگے کہ کیوں نہ اس قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، پھر اس کے بعد دعا کی جائے، یہاں سے کوئی مردہ زندہ ہو ہمارے سامنے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر ہمیں موت کے بارے میں بتائے کہ موت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو وہ جماعت 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کی۔ ایک مردہ سامنے آیا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں خیریت ہے، تم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ کوئی مردہ ہمارے سامنے کھڑا ہو اور موت کی کیفیت بیان کرے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے 90 سال گزر چکے ہیں، دنیا سے گئے جب میرے پر موت آئی تھی 90 سال گزر چکے ہیں، لیکن 90 سال گزرنے کے بعد موت کی جو کڑواہٹ ہے، موت کی جو لذت تھی، وہ ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ موت کو عام چیز نہیں ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ موت معمولی سی چیز ہے، بس ایک جھٹکا لگتا ہے، 2-3 منٹ انسان پہ تھوڑے سے مشکل گزرتے ہیں اور اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ موت کا وقت ایسا ہے کہ ایک بندے پر بیک وقت 300 آدمی ایک بندے پر تلواروں سے حملہ کر دیں تو اتنی تکلیف 300 تلواروں کی نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت وہب بن رضی اللہ تعالی عنہ باتیں کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ آپ موت کے بارے میں بتائیں، موت کے بارے میں، میری طرف توجہ جی، موت کے بارے میں بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ موت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، موت ایسے ہی ہے، ایک اوسج نامی ایک درخت ہے جو عرب کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اوسج نامی ایک درخت ہے جو عرب کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اس کے کانٹے بھی بڑے تیز ہیں اور بڑے لمبے ہیں اور بڑے سخت قسم کے کانٹے ہیں۔ تو حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس کانٹے کی ایک جھاڑی انسان کے پیٹ کے اندر پیوست کر دی جائے، داخل کر دی جائے، پھر ایک زورور طاقتور انسان اس جھاڑی کو زور سے کھینچے اور اس کے کچھ کانٹے انسان کے پیٹ میں رہ جائیں اور کچھ کانٹے انسان کے جسم کو یوں پھاڑ کے رکھ دیں، اتنی تکلیف بھی انسان کو کانٹوں سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو جب اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر، موت جب نکلنا شروع ہوتی ہے نا، روح تو پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت انسان کو جو موت کی کیفیت ہوتی ہے وہ موت کی کیفیت لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ موت کیا چیز ہے، اس کی سختی کتنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے، لیکن ایک دن میرے والد پر بھی موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا تو میں نے کہا ابو جی آپ ساری زندگی ایک بات کرتے رہے کہ انسان کو اپنی موت کی جو کیفیت ہے وہ بیان کر دینی چاہیے، تو آج آپ پر یہ موت طاری ہے، آپ موت کو بیان کریں کہ انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے بات کی تو ان کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا جو موت کی کیفیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اوسج نامی ایک درخت جو سعودیہ کے اندر اہل عرب کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو میرے پیٹ کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمانے لگے مجھے یوں لگتا ہے جیسے 7 آسمان میرے اوپر رکھ دیے گئے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک بلدۃ المعجم البلدان ایک پہاڑ کا نام ہے جو عرب کے اندر پایا جاتا ہے، فرمانے لگے پھر یوں لگتا ہے جیسے مجھے زمین پر لٹا کر وہ سارے کا سارا پہاڑ میرے جسم پہ رکھ دیا گیا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے موت کو معمولی سمجھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں پر
ایک موت آتی ہے اور ایک شہادت کی موت ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد بھی اگر کوئی مومن ہو، صالح ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کو جب موت آ جاتی ہے تو موت آنے کے بعد اگر اس بندے سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو دوبارہ دنیا کی زندگی دی جائے گی، دوبارہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے گا، جاؤ چلے جاؤ، وہ بندہ کبھی نہیں آئے گا، انکار کرے گا، میں نے دوبارہ دنیا کی زندگی میں نہیں جانا، کیونکہ مرتے وقت جو موت آتی ہے، انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن شہید جب جائے گا، اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہوگا، تو شہیدوں سے اللہ پاک فرمائے گا بھی اے شہداء بتاؤ کسی نعمت کی ضرورت ہے تو بتاؤ، تمہیں جنت عطا کر دی۔ تو شہید کہے گا یا اللہ جنت بھی مل چکی ہے، ہم نے اپنے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کر لیا، یا اللہ تیرا بھی دیدار کر لیا، یہ ساری نعمتیں مل چکی ہیں، دنیا کے اندر جنت کے اندر ہر نعمت موجود، ساری نعمتیں مل چکی ہیں، لیکن یا اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کریں، ہم پھر تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے نکلے، یا اللہ ہم دوبارہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیں، یا اللہ پھر ہمارے تلوار لگے، پھر ہمارے گولی لگے، ہم پھر جام شہادت نوش کر جائیں، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر میرے گولی لگے، میرے تلوار لگے، میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں۔ جنت کے اندر شہید جانے کے بعد یہ خواہش کرے گا کہ مجھے اسی نعمت کی طرف لٹایا جائے، لیکن اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت کے اندر جانے کے بعد یہ خواہش کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے موت کو معمولی نہ سمجھے، یہ معمولی وقت نہیں ہے، انسان پر چند لمحے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے، یہ اتنے سخت ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری اس کی روح کو قبض کرنے لگے۔ جب روح کو قبض کرنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ میرا صحابی ہے، انصار میں سے تھے، یہ میرا صحابی ہے، اس کی روح نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ آگے سے پتہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اسرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، ہر مومن کے ساتھ۔ مومن کی بات کی ہے، مومن کی بات، مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں گزرتی ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میرے حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزرتی ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ آمینہ کے لال کی محبت ہوتی ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر اور زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر اگر کسی کے ساتھ پیار ہے، کسی کے ساتھ وفا ہے، کسی کے ساتھ عشق ہے، تو وہ صرف اور صرف آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس کو مومن کہتے ہیں۔ لیکن مومن کے علاوہ جو بندہ ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ جو میں نے پچھلی آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں کسی ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کے اہل خانہ، یہ بات سننے والی اپنے دلوں پہ نقش کر لیں، اس بات کو میرے حضور کا فرمان سنیں، اس نیت سے سنیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور میرے حضور کا فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگرچہ ایک آیت بھی ہو تو اس کو بھی آگے پہنچا دو۔ یہ ہر بندے کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی ڈیوٹی آمینہ کے لال نے لگائی ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی میرے حضور کا فرمان سنیں اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اس کو محفوظ کریں، اور آگے اس کو میرے حضور کا فرمان ہے کہ اس کو پہنچائیں۔ اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب بھی میں کسی ابن آدم کی روح کو قبض کرتا ہوں تو اس کے اہل خانہ چیخو پکار کرتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے اور نہ ہی ہم نے وقت میں جلدی کیا اور نہ ہی ہم نے اس کی تقدیر میں جلدی کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا حکم ہوا، مجھے حکم ہوا تو میں اس کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ لیکن جب اس کے اہل خانہ، اس کے قریبی، اس کے پاس رہنے والے
اس کے گھر والے جب چیخو پکار کرتے ہیں تو اس وقت وہ خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، اور چیخو پکار کرنے والوں کا جو وبال ہے وہ مرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک بار نہیں 150 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ میدان کربلا کا معرکہ ہے، میرے حسین کے سامنے 72 تن 6 ماہ کا علی اصغر سے لے کر 17 سالہ نوجوان اور 80 سال کے بوڑھے تک 72 تن دے دیتے ہیں، لیکن طریق کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ امام حسین کی آنکھوں سے ایک بھی آنسوں کا قطرہ گرا ہو۔ امام حسین ہر ایک جسد خاکی کو اٹھا کر خیموں کے اندر رکھتے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ اگر قرآن پاک کی آیات پر عمل کر کے دکھایا تو یا صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے یا اہل بیت عظام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے صبر کی تلقین فرمائی۔ جب بھی کوئی جانے والا دنیا سے جاتا ہے تو چیخو پکار نہ کی جائے، اس سے بچا جائے، انسان خود بھی گناہگار ہوتا ہے، اور میرے حضور فرماتے ہیں اس کا وبال میت پر بھی ہوتا ہے۔ آگے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے اس کا صبر کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس کا ثواب اس کی میت کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے صبر کیا جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہر وقت صبر پر رہنا ہے۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کسی کی روح کو قبض کرتے ہیں، اب کسی کی رضامندی کا خیال رکھنا، اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ ان کی رضامندی ہو تو میں ان کی روح کو قبض کروں، اگر ان کی رضامندی نہ ہو تو میں روح کو نہ قبض نہ کروں۔ کسی کی رضامندی کا خیال کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ حضرت اسرائیل نے جو بات کی یہ سنیں اور عقیدہ بھی لیں۔ خشکی اور تری پر حضرت اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ خشکی پر اور تری پر دیہات والے جہاں تک اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں، یہ اسرائیل اللہ کا فرشتہ وہ کہہ رہا ہے جہاں پر بھی خشکی پر تری پر، سمندر ہو یا یہ خشکی ہو، پہاڑ ہوں یا دریا ہوں، سمندر ہو، نہریں ہوں، جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات رہتی ہیں، حضرت اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، میں سب کو صبح کے وقت بھی 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، شام کے وقت بھی 5 مرتبہ دیکھتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن میرے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کو خبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اے میرے نبی کے بارے میں یہ بات کرنے والوں کہ میرے نبی کو خبر نہیں ہے، میری نبی کی تو شان ہی وراء الورا ہیں، سارا قرآن میرے حضور کی شان میں ہے، اور جس کی شان میرا اللہ بیان کرے اس کی شان کائنات میں کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں پر تمام کی تمام مخلوقات میرے حضور کی سیرت کو، عظمت کو، رفعت کو، بلندی کو، مقام کو، شان کو بیان کرتے ہوئے ساری مخلوقات ختم ہو جائیں، وہاں سے میرے حضور کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، منصب نبیان منصب نبیان۔ تو وہاں سے میرے حضور کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صبح کے وقت بھی 5 مرتبہ سب کو دیکھتا ہوں، شام کے وقت بھی 5 مرتبہ سب کو دیکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میرے حضور کو خبر نہیں ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، چھوٹوں کو بھی جانتا ہوں، بڑوں کو بھی جانتا ہوں۔ جب ایک میرے حضور کا غلام سب کو جانتا ہے تو بتاؤ میرے آقا کا کیا مقام ہوگا۔ میرے آقا ہر ایک کو جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل کے اندر جو کچھ ہم سوچتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہمارا تصورات ہیں، یہ سب کچھ میرے حضور جانتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کسی مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ کوئی مچھر بھی مرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں اللہ کے حکم کے مطابق اس مچھر کی بھی روح کو قبض کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ صحابہ کرام آپ میں بیٹھے ہنس رہے تھے، میرے حضور کا گزرنا ہوا تو میرے حضور نے پوچھا
اے میرے غلاموں کاش کہ تم اس چیز کو یاد کرتے جو انسان کو ہنسنے سے روکتی ہے، انسان کی خواہشات کو دور کرتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے پھر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑتا، بلکہ انسان اللہ اور اس کے حبیب کی اپنی اطاعت کرتا ہوا اور زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں۔ لیکن ہم میں سے کامیاب ترین شخص وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے جس کی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق گزرتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، دیگر نیک اعمال تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، درود و سلام کے پھول بھی نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سارے اعمال آپ کرتے رہیں، اگر آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو آپ کی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر اعمال ہیں، صدقہ و خیرات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تب اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں جب آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، جب آپ کے دل کے اندر میرے حضور کی محبت ہو، جب آپ کی میرے حضور کے ساتھ وفا ہو۔ ہماری دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہماری وفائیں کسی اور کے ساتھ ہوں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے تصورات کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے شعور کے اندر اگر کسی اور کے ساتھ وفا ہو، میرے حضور سے وفا نہ ہو، میرے حضور کی شریعت سے وفا نہ ہو، میرے حضور کی سنت کے ساتھ وفا نہ ہو، اگر ہماری وفا کسی اور کے ساتھ ہو تو پھر اس بندے کے ساتھ جب مرتا ہے تو نرمی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ لکھ لینا، یہ یاد کر لینا، یہ دلوں پہ نقش کر لو، نرمی کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی وفائیں اور جس کی محبت میرے مصطفیٰ کریم سے ہوتی ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، غزوہ بدر کا میدان ہے۔ وفا سنو، وفا کسے کہتے ہیں؟ محبت سنو، محبت کسے کہتے ہیں؟ عشق سنو، عشق کس چیز کا نام ہے؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، بدر کا مارکہ ہے، بدر کا میدان ہے۔ 313 صحابہ وہاں پر پہنچ چکے، ادھر صحابہ کرام ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، کچھ بھی پاس نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ریتلی جگہ ہے، ریگستانی جگہ ہے، اور سامنے مشرکین مکہ دنیا کی سپر پاور طاقت پورے اپنے اسلحہ سے لیس ہو کر اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ سامنے کھڑی ہے۔ ہر 24 گھنٹے کے بعد 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ ادھر میرے حضور کے غلام ہیں لیکن دلوں کے اندر میرے حضور کی محبت تھی۔ جب میرے حضور نے فرمایا نا اے میرے غلاموں اب تمہارا کیا خیال ہے، ان سے جنگ کرنی چاہیے یا جو لشکر ملک شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے ان کے ساتھ تعرض کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو قافلہ ملک شام سے ابو سفیان مکے کا سردار لے کے آ رہا ہے ہم اس کے لیے نکلے تھے، ہمیں اسی کے ساتھ تعرض کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرف جانا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں تم اس قافلے کی طرف جانا چاہتے ہو جو شان و شوکت والا نہیں ہے، لیکن میں خدا یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم اس قافلے کی طرف نکلو، ان یحق الحق ویقطع دابر الکافرین، تم اس قافلے کی طرف نہ جاؤ جو بدر کے اندر مشرکین مکہ پہنچ چکے ہیں، تم ان کی طرف پلٹو، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں حق کو حق ہونا ثابت کر دوں گا، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب تمہیں بدر کے میدان میں لا کر میں کافروں کو حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ثابت کر کے امت مصطفیٰ کو درس دیا جا رہا ہے۔ میرے حضور نے مشورہ کیا، میرے غلاموں مشورہ دو، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین میں سے تھے، آپ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرے حضور کے ساتھ جو میں نے لفظ بولا وفا دیکھیں، عشق دیکھیں، محبت دیکھیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے،
آپ حکم فرمائیے۔ دیگر مہاجرین صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ جو آپ اعلان کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت مقداد بن اسود یہ بھی مہاجرین میں سے تھے، یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ بدر کے اندر جانے کا فرما رہے ہیں، یہ غزوہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ ہمیں برق الغمات، یہ یمن کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم یہاں سے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی برق الغمات تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ معمولی بات ہے، بدر کا میدان یہ کھڑا ہے، آپ حکم فرمائیں ہم برق الغمات تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا شیرو یا اعلی یا ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب میرے حضور کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ اپنا مال، دولت، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر چکے ہیں۔ میرے حضور حقیقت میں جو انصار تھے، جو مدینہ والے تھے، ان کی رائے لینا چاہتے تھے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ اب مدینہ میں سے حضرت معاذ رضی اللہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حکم فرمائیں، یہ بدر کا میدان تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم فرمائیں ہم سمندروں کے اندر بھی گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم فرمائیں، بدر کا مارکا یہ ہے، بدر کا میدان یہ ہے، آپ حکم فرمائیں ہم کیسر روم، کیسر ایران تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ہم اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم وہ نہیں ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے جہاد کریں، قاعدون ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے دور کے نہیں ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیں، بدر کا میدان یہ کھڑا ہے، بدر کا مارکا یہ کھڑا ہے، آپ حکم فرمائیں ہم کیسر روم اور کیسر ایران جو دنیا کی اس وقت سپر پاور طاقت تھی، ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں میرے حضور سے وفا تھی، صحابہ کرام کے دلوں میں میرے حضور کا پیار تھا، میرے حضور کا عشق تھا، یہ محبت اور وفا تھی۔ جو محبت کرتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق گزرے، اور بندہ کامیاب ترین وہی ہے جو حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار دے۔ قرآن کیا کہتا ہے، آج ہماری وفائیں دیکھیں، ہماری زندگیاں دیکھیں کہاں گزر رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کسی کو رازدار اپنا نہ بناؤ۔ اب کسی سے مراد ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی، مسلمان بھائی نہیں ہے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا رازدار نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنی باتیں، اپنے راز کی باتیں نہ بتاؤ۔ ایک شخص مجھ سے 2 دن پہلے ایک سوال کر رہا تھا، یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ لیکن کھانا تو اسی کے ساتھ کھایا جاتا ہے نا جس کے ساتھ دوستی ہو، جس کے ساتھ تعلق ہو۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرا اللہ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے کہ لا يتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ فرماتا ہے تم مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، تم مومن کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ جب مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنا اور یہود و نصارہ کے اشاروں پہ چلنا، یہ اللہ رب العزت نے صاف صاف منع کر دیا۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ودوا ما عنتم، پھر اللہ رب العزت یہ شاہ فرماتے ہیں کہ ذرا بھی اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے منہ کے سامنے ہے، وہ اپنی زبانوں سے سب کچھ تمہارے ساتھ اگل رہے ہیں۔ کبھی کشمیر کے اندر اس سے مفسرین جو فرماتے ہیں کہ ان کے منہ کے سے اگلنا، کبھی ہمارے پاکستان کے خلاف، کبھی ہمارے اداروں کے خلاف،
کبھی افواج پاکستان کے خلاف اور کبھی کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جناب والا فلسطین کے اندر، کبھی شام کے اندر، کبھی عراق کے اندر، کبھی افغانستان کے اندر، کبھی یمن کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کے تلوے چاٹتے اور ان کے اشاروں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، ان خبیثوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو اپنے منہ سے سب کچھ اگر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ بھی بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تم پر ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہے ہیں، یہ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس سے بھی ابھی تک بڑھ کر ہے، لیکن میں خدا نے کیا کیا، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمام آیات تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اگر تم عقل رکھتے ہو پھر یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا، ہاں چلو یہ تو تھی دوستی رکھنا، تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ چلنا، اللہ کیا فرماتے ہیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو پسند کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، تم یہود و نصارہ کو پسند کرتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، لیکن وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم تمام کتابوں پر، یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، زبور داؤد علیہ السلام پہ اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، ہماری جو ایمان کی صفتیں ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ اتنے خبیث ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو تورات اور انجیل سے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آیات تھی ان بدبختوں نے تمام آیات کو نکال دیا، یہود و نصارہ سے یہ کہا کہ وہ یہ نبی آخر الزمان وہ نبی نہیں ہے جس کی صفات تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، وہ نبی کوئی اور ہے، یعنی اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں خصوص نہیں ہے کہ ان کے بارے میں فرما دیا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے بات ختم ہے، قرآن پاک میں عموم ہے، یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ تمام کے لیے ہے، اس لیے فرمایا کہ تم ان کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ تمام کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ تمہارے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تم غریب عوام کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تمہیں تو یہ کہتے ہیں لیکن جب واپس پڑھتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تنہائیوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے 3 رکوع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیں بلکہ ان تمام کو یہودی بنا دیا جائے، عیسائی بنا دیا جائے، یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ رب العزت نے جو سورۃ بقرہ کے 18ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن تھے، دشمن ہیں، دشمن رہیں گے۔ جب اللہ فرماتے ہیں نا تمہارے دشمن ہیں، دشمن تھے، دشمن رہیں گے، پھر آپ جو کچھ مرضی کر لیں، ہم یہود و نصارہ کو اگر گھر لا کر بھی بٹھا لیں تو تمہارے نہیں بن سکتے، یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں بن سکتے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک ایک زبر زیر اور پیش ہے، ایک ایک حرف اور لفظ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ درست فرمایا، اور جب اللہ نے درست فرمایا ہے تو پھر یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں بن سکتے۔ تم نے کیا کرنا ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے لاڈلے محبوب آپ فرما دیجئے قل موتوا بغیظکم، میرے لاڈلے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جلنے والے جلتے رہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کا بھید جاننے والا ہے کہ کس انسان کے دل میں کس کے ساتھ وفا ہے، کس انسان کے دل میں کس کے ساتھ اس کی محبتیں ہیں، کس کے ساتھ اس کی وفائیں ہیں، کن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ تعالیٰ یہ شاہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں جو بات اچھی لگتی ہے وہ تمہیں اچھی لگتی ہے، وہ ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تب وہ آ کے اسرائیل آ کے فلسطین پہ ظلم و ستم کرتا ہے، عراق میں، شام میں، ایران کے اندر مسلمانوں پر بمباری کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یفرحوا بہا، پھر یہود و نصارہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا فرمایا کہ تم تقوی کو اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کے لیے کیا؟ صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ وَتَتَّقُوا، اب تتقوا کیا ہے؟ یہ کلام سمندر ہے۔ مفسرین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام صاحب بتاؤ آپ کی زندگی گزر گئی، آپ نے قرآن پاک سے 90,000 مسائل اخذ کیے، بتاؤ آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ امام صاحب فرماتے ہیں میری زندگی بیت چکی ہے، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، قرآن پاک کا معنی مکمل نہیں ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام صاحب بتاؤ آپ نے ساری زندگی قرآن پاک سے مسائل اخذ کرتے ہوئے زندگی گزار دی ہے، بتاؤ آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ امام مالک کہتے ہیں زندگی ختم ہو چکی ہے لیکن قرآن کی گہرائی تک میں نہیں پہنچ سکا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 6-7 سال کے بچے کے سینے پہ اتر جاتا ہے، لیکن مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے مفسرین اس کے اندر غوطے لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک موتیوں کو تلاش نہیں کر سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام صاحب بتاؤ آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جیل کی کال کوٹھڑی میں تھا تو خواب کے اندر حضور جانا تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی و روحی و قلبی یا سیدی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے تب ثواب ہے یا بغیر سوچے سمجھے پڑھے تب ثواب ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ احمد قرآن کو سمجھ کر پڑھ تب بھی ثواب ہے، قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھو تو صحیح، یہ قرآن پاک کے اندر وَتَتَّقُوا ہمارے لیے صرف ایک لفظ ہے وَتَتَّقُوا، لیکن اس کے اندر اتنے بڑے موتی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر چیخ کر رو رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، دوران طواف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ یہ بوڑھا بزرگ ہے، یہ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کیا کہہ رہا ہے، میں سنوں تو صحیح۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے اے پروردگار عالم، اے اللہ اگر میرے اعمال تیرے ہاں قبول ہیں تو کل قیامت کے دن مجھے بصارت کے ساتھ ان آنکھوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اگر میرے اعمال تیرے ہاں قبول نہیں ہیں تو مجھے کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، اس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں جو فرمایا کرتے تھے میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ آوازیں لگا رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت ہے تو ہمارے اعمال کا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا بنے گا؟ یہ ہے فرمایا کہ وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سے مراد ہے یہ ہے اپنی زندگیاں حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارو اور اپنی وفائیں، اپنی محبتیں، اپنا عشق اپنی ایک ایک ادا کے اندر اگر کسی کو رکھنا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو رکھنا ہے، میرے حضور کی سنتوں کا رکھنا ہے، میرے حضور کی شریعت کو رکھنا ہے۔ اس لیے ان اللہ بما یعملون محیط
کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ جانتا ہے کس نے کتنے اعمال کیے ہیں، کل قیامت کا دن بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر انسان کے پاس مجھے بتا دینا جی جب ختم کرنا ہو، جب ختم کرنا ہو مجھے بتا دینا جی۔ اچھا جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں پڑھ اس کتاب کو۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر جو انسان کا نامہ اعمال ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب پیش کیا جائے گا اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ انسان سے کہا جائے گا، اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر وفا، محبت، عشق کن کے ساتھ ہے، ہماری ایک ایک ادا کے اندر زندگی کون گزار رہا ہے، ہماری وفائیں کن کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کا پتہ ہے، اپنے اپنے اعمال کی خبر ہے، جو کچھ کرے گا وہ وہاں پہ پالے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے پیدا کیا تھا کہ تو عبادت میری کرتا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرتا، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے لوگوں کو شیطان گمراہ کر چکا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بہت سارے لوگوں کو شیطان گمراہ کر چکا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگے فرمایا، آج ہر بندے سے پوچھو نا، ہر بندے کو ایک آیت یاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ ہر بندے کو ایک یہ آیت یاد ہے، اگر یہ آیت یاد ہے تو یہ آیت بھی یاد ہونی چاہیے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گمراہ ہوگے، شیطان کے نقش قدم پہ، شیطان کے طریقوں پہ چلتے رہے، شیطان کے پیچھے چلتے رہے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے، وہ اسی طرح سے شیطان تمہیں گمراہ کر چکا ہے۔ اگر ادھر چلتے رہے تو ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر میں جہنم کا وعدہ کر چکا ہوں کہ جو شیطان کے نقش قدم پہ چل کے شیطان کی مان کر اپنی زندگیاں گزار کے آئیں گے، ایسے لوگوں کے لیے میں نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ یہ انسان کی اب اپنی مرضی ہے کہ اپنی زندگی شیطان کے کہنے کے مطابق، شیطان کے طریقوں کے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے یا اپنی زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے حضور کی سنتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے حضور کے طریقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ویسے کھڑے ہو جاؤ جیسے سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے، ویسے کھڑے ہو جاؤ جیسے حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے، جیسے حضرت عثمان و حیدر کھڑے تھے، جیسے حضرت امام حسین کھڑے تھے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی، دنیا سے چلے گئے اور ہم کہتے ہیں قبر میں جائیں گے وہاں رسول اللہ نے آنا ہے، میدان حشر کے اندر جائیں گے وہاں رسول اللہ نے آنا ہے، یہ ہمارے دوست احباب، بیوی، بچے، والدین، ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ والدین، نہ بچے، کوئی کسی کو کوئی کام نہ آئے گا۔ باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دے، ایک نیکی کم ہے میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ بیٹا باپ سے کہے گا جا جا، میرا باپ ضرور تھا لیکن آج کوئی نیکی نہیں ملنے والی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر وہاں کسی نے کام آنا ہے تو وہ رسول اللہ نے کام آنا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیجئے، یا رسول اللہ
یہ اپنے ہی پسینے کے اندر میرے حضور نے فرمایا گناہگار اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، حتیٰ کہ پسینہ انسان کے اس تھوڑی تک آ رہا ہوگا، اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ وہاں پر انسان کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کی آیات ہیں، وہاں پہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال، اس گرمی سے نکال، چاہے جہنم میں ڈال لیکن ہمیں یہاں سے نکال۔ اس وقت یہ حالت ہوگی، وہاں سے ہم نے نکل کر رسول اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اگر میرے حضور نے یہ پوچھ لیا اے میرے امتی آج میرے پاس شفاعت لینے کے لیے آیا، آج میرے پاس حوض کوثر کا جام مانگنے آیا، آج میرے پاس جنت کا سوال کرنے آیا، آج میرے پاس اللہ کے عرش کا سایہ مانگنے آیا ہے، بتا میرے دین اسلام کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ اس دین اسلام کے لیے تو 13 سال تک مجھے مکہ کی وادی کے اندر پتھر مارے گئے، 13 سال تک مجھے تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑا، اور وادی طائف کے اندر طائف والوں نے اتنے پتھر مارے میری پنڈلیاں پھٹ گئی۔ اس دین اسلام کے لیے تو بدر کے میدان میں میرے 14 صحابہ شہید ہوئے، اس دین اسلام کے لیے احد کے پہاڑ پر 70 صحابہ شہید ہوئے، اس دین اسلام کے لیے بنی لحیان کے قبیلے میں 67 صحابہ شہید ہوئے، اس دین اسلام کے لیے تو میرے بلال کو مارا گیا، خبیب بن عدی کو سولی پہ لٹکایا گیا، آل یاسر کو تڑپایا گیا، اس دین اسلام کے لیے میدان کربلا میں میرے حسین نے اپنی جان دے دی، اس دین اسلام کے لیے میرے حسین نے اپنا علی اصغر 6 مہینے کا اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ اس دین اسلام کے لیے تو صحابیات نے اپنے سر کے بال اتار کر میری بارگاہ میں پیش کر دیے، اس دین اسلام کے لیے تو میری زندگی کے اندر 256 صحابہ شہید ہوئے یا 259 صحابہ شہید ہوئے، اور میری زندگی کے اندر میرے غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 27,000 صحابہ خلفائے راشدین کے دور اقدس کے اندر شہید ہو گئے۔ ٹوٹل صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000 ہے۔ جاؤ مکہ مدینے کا قبرستان کا سروے کیجئے، وہاں پر آپ کو 10,000 صحابہ کی قبریں نہیں ملیں گی، اور بتاؤ مجھے وہ صحابہ اللہ رب العزت کا وہ دین اسلام لے کر کہاں چلے؟ وہاں صحابہ کرام نے مدینہ کو چھوڑ دیا، حرم پاک کو چھوڑ دیا، نبی پاک کے پڑوس کو چھوڑ دیا، نبی کی صحبت کو چھوڑ دیا، وہ دین اسلام کو لے کر چلتے چلتے ایران تک پہنچے، روم تک پہنچے، کیسر و کسرا تک پہنچے، صحابہ کرام چلتے چلتے افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے، صحابہ سمندروں کے جزیروں تک پہنچے، صحابہ افغانستان تک پہنچے، صحابہ کشمیر کی وادیوں میں پہنچے، صحابہ پاکستان کے شہر ملتان کے اندر ابھی بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ جاؤ صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے سوال کرو اے میرے حضور کے غلاموں تم تو مکے میں رہتے تھے، تم تو مدینے میں رہتے تھے، تم پاکستان کے شہر ملتان تک کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ہر ایک صحابی کی قبر سے یہی آواز آئے گی ہم حضور کے دین اسلام کو لے کر جہاں تک پہنچے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن میرے حضور نے یہ پوچھ لیا، یہ سوال کر لیا میرے امتی جنت مانگنے آیا، جنت کا سوال کرنے آیا ہے، بتا میرے دین اسلام کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ اور اس دین اسلام کے لیے تو میرے دان شہید کر دیے گئے، اس دین اسلام کے لیے تو مجھے پتھر مارے گئے، اے میرے امتی بتا دین اسلام کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ آج یہ بات کرنا جی بس جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک فجر کی نماز پڑھ لی یا 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھ لیا نماز تو نے اپنے لیے پڑھی ہے، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ اس لیے زندگی کے یہ سانسیں جب تک ہمارے پاس موجود ہیں، جب تک یہ سانس چل رہی ہے تب تک ہمارے پاس چانس ہے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بس آپ حضور کے دین کے ساتھ قبر کھڑے ہو جائیں گے، دنیا سے جائیں گے قبر کے اندر، قبر میں بھی رسول اللہ نے آنا ہے، حشر میں جائیں گے وہاں بھی رسول اللہ نے آنا ہے۔ آپ کا کام دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پھر آپ کا خیال رکھنا آپ کے لیے قبر کے اندر بھی جنت کی سیج کا سجایا جانا، اور میدان حشر کے اندر جا کر بھی حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پینا اور شفاعت کا مل جانا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جانا، جنت کے اندر میرے حضور کے ساتھ جانا نصیب ہو جانا۔ یہ اللہ رب العزت کا جو پیارا حبیب ہے نا وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اتنا دیتا ہے، وہ اتنا دیتا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام جنگ خندق کو کھود رہے ہیں لیکن کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، صحابہ کھجور کی گٹھلیوں کو چوس چوس کر گزارا کرتے ہیں۔ میں اور آپ اگر ایک کھجور سے ہمیں ایک دن گزارنا پڑے ہم نہیں گزار سکتے، ایک ہفتہ گزر گیا، صحابہ کرام کھجور کی گٹھلیاں چوستے رہے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں، پیڑ پہ پتھر بندھا ہوا
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک اتنی لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، فرمایا کہ میرے غلام تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، تیرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر میرے حضور نے پوچھ لیا، میں نے تو وہ واقعے گزارے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے۔ میرے حضور دنیا سے چلے گئے، میرے حضور کو لحد مبارک میں اتار دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے حضور کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے اندر اترے، میرے حضور کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے کان لگایا تو میرے حضور کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کو، وہ نبی تو اتنی وفا کر کے گیا، ہم اتنی وفا بھی نہ کر سکے۔ میرے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ لینا۔ ہم نماز کی طرف بھی نہیں آتے، اس لیے جب تک ہمارا یہ سانس چل رہا ہے ہمارے پاس وقت ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باقی میرے مالک ہمیں خود ہی سنبھال لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔